واچ میرے ہوتے ہوئے میرے عہد میں تو کچھ نہیں ہوا ایسا. اب بابر ستار صاحب جیسے جج نے جب شکایت ابھی حال میں کی ہے تو پھر اب ان دی واچ آف چیف جسٹس ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس اب کیا کرتے ہیں. یہ اب اتنا ایڈجرن کر کے جو چلے گئے ہیں یہ کیس تو آپ زبان ان کی سنیں جو اس میں انہوں نے ملزم بنایا ان کی زبان سنیں کہ ہم ججوں کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں. یہ کوئی زبان ہے؟ انہوں نے اس سے زیادہ سخت زبان تب کی جب مریم بی بی نے ایک جہاد قسم کا چلایا ہوا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دہلیز پہ آ کے ٹرک لا کے اپنے اسپیکر سارے سپریم کورٹ کی طرف کر کے انہوں نے بہت تبرہ کیا. خواجہ آصف بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی تھے اور دیگر لیڈر مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی کے. اب اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایکشن لے پر وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو پہلے نہیں ایکشن ہوا میری واچ ہے. اب اس واچ میں ججز کو سب کو ایک مٹھی کی طرح اکٹھا ہوا. یہ موقع بہت اہم ہے ملک کے لیے. اگر جج اس وقت ایک نہ ہوئے وہ بابر ستار کو فالو کریں وہ کیانی صاحب کو فالو کریں جب تک ایک نہ ہوئے یہ ان کی لیے بڑی مشکل وقت آ جائے گا. اپنے مفاد کی خاطر اپنے ادارے کی مفاد کی خاطر اپنے ملک کے مفاد کی خاطر اب ججز پہ ہے. ججز ایک ہو جائیں تو اب بٹوین دی آئی ایس آئی اینڈ دا ججز ہو گیا کیونکہ اس نے اتنی جرت کی ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں چل رہا ہے چیف جسٹس تو اس دوران انہوں نے پھر یہ وارداتیں کر دی تو وہ بڑے کانفیڈنس میں ہیں بٹ کانفیڈنس ان کا بالکل ناجائز ہے. یہ مات یہ بازی ججز ہار ہی نہیں سکتے اگر وہ اکٹھے رہے ایک رہے. ہر جج کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ایک دفعہ یہ آئی ایس آئی کی جو میڈلنگ اور ججوں کے گھروں کے اندر بگنگ انسٹرومنٹ یا ویڈیو ریکارڈنگ انسٹرومنٹ بیڈ روم میں لگا دیں. یہ تو کسی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ اور اسٹاپ وہ کرے گا اگر ججز یونٹی دکھائیں اور ججز یونٹی دکھائیں آپ فکر نہ کریں ہر وکیل ان کے ساتھ وکلا ان کی فوج ان کے پیادے ہوں جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک کر کے دکھایا. دی لائرز ول بی ریڈی اینڈ کال صرف دینی ہوگی کسی ایک جج کو بابر ستار کے خلاف ایکشن یا کیانی محسن کیانی کے خلاف یا کسی اور جج کے. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ نون لیگ والے. آپ کو ایک اصل بات بتائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹرائیبیونل نہیں بننا دینا چاہتا. الیکشن ٹرائیبیونل نامینیٹ ججز کرنے ہیں بائی دا چیف جسٹس. چیف جسٹس ہی کرے گا نا نامینیٹ اپنے ججز میں کہ وہ جا کے بیٹھے. اب چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے 2 نہیں انہوں نے کو 8 مانگے ہیں. یہ کہتے ہیں 2 کا نون لیگ کہتی ہے 2 کا. اب اگر تو ان کا مقصد ہے کہ یہ تاخیر میں پڑیں اور کوئی فیصلے نہ آ سکے. ان کو یہ علم ہے طرف سے آواز اٹھے گی پھر آواز اٹھے گی یہ میرا یقین ہے. اور اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ججز کا کیس بھی ڈیلے کر. قاضی صاحب چلے گئے پائے. میں نے یہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ کیا ہے میں چیف جسٹس نہیں ہوں میں بڑا آدمی نہیں ہوں. میں نے یہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ کیا میں نے 25 تاریخ کو سیٹ بک تھی
میری بیوی کے ساتھ میں نے آسلو جانا تھا، ناروے، پرائیویٹ اپنی ہالیڈے. یہ انہوں نے 27 لگا دیا. میں اعتراض ایسا، میں نے وہ سیٹ کینسل کی، جرمانہ بھرا، سیٹ کینسل کی. میں نے کسی سے اس میں کوئی فیس نہیں لی ہوئی. میں لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں پرو بونو پبلک کو، پبلک کے مفاد میں. اب میں نے ایک سیٹ کینسل کی، 27 نہیں گیا، 31 کو جا کے سیٹ ملی. پھر میں نے اپنی ہالیڈے کٹ شارٹ کر دی. یہ چیف جسٹس صاحب نہیں کر سکتے. اتنے اہم معاملات ہیں، اتنے اہم معاملات ہیں. لوگ ملٹری کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ کورٹس کی چلنے کی اجازت بھی سپریم کورٹ نے دی. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ فوجی کورٹس کو ڈیفائی نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ دنیاوی طور پر حرف آخر ہے اس معاملے میں. باقی اس کی عدالت اور ہے، ہماری عدالتوں میں سب سے. اور سپریم کورٹ نے صرف محض ڈکلیئر کرنا. اگر سپریم کورٹ کل یہ اپیل گورنمنٹ کی ڈسمس کر دیتی اور فوجی عدالتیں کل عدم قرار دیتے، کون فوجی عدالتیں لگا سکے گا؟ سب ڈی لیجیٹمائز ہو کے وہ لڑکے اسی دن ٹرانسفر ہوں گے ٹو سویلین کورٹ. یہ اسی دن ہوگا، ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں اس ججمنٹ کے. اب ان کو اپنی طاقت کا نہیں احساس. یہ سمجھتے ہیں کہ جی 14 مئی کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا بندیال کہ الیکشن کراؤ، اور انہوں نے نہیں الیکشن کرائے، تو یہ تو ڈیفائی کر دیں گے. میں کہتا ہوں آپ ان میں سے پرائم منسٹر طلب کریں. یہ جو کنٹمپٹ کے بارے میں ججز میں اس میں بھی طلب کریں. وہ نہیں آتا. دوسرے منسٹرز کو بھی آپ طلب کریں، وہ نہیں آتے. جو نہیں آتا اس کو ایک اور تاریخ دے دیں، 2 دن بعد، پھر 2 دن بعد ایک اور دینے نہیں آتا. مجھے وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے کئی وزیر کچھ جہاز ادھر ادھر مل جائے، وہ ساڑھے بندیاں جانا ہی نہیں جی، وہ جو مرضی بلانا رہے عمر بندیاں. تیسری دفعہ جب وہ نہیں آتا آپ اس کو سزا دیں. فارمولہ یوسف رضا گیلانی والا بڑا اہم اور موجود ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ میں وکیل تھا یوسف رضا، تو ججز نے 7 ججز نے آخر میں کہا کہ چوئی صاحب وی آر کنوکٹنگ یور کرائم اینڈ بٹ سینٹنسنگ ہم ٹو imprisonment till the rising of the court, and the court now rises. He is sentenced to imprisonment till the rising of the court, and the court now rises. یہ اناؤنس کیا ہوں. اب وہ ختم ہوگی، سزا ہے یا نہیں اس. لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ میں یہ کہ پایا جانا اس کا ملوث ہونا کنٹمپٹ آف کورٹ میں، اس کے MNA سے وہ فارغ ہو جاتا، وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو جاتا. اور اگر ملٹری کورٹس کو یہ انلیگل ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ ججز نے تو کرنلز کو اٹھا کے نہیں کرسیوں سے ہٹانا. آپ دیکھیں گے ملٹری کورٹس بند ہو جائیں. اب فوج نے بڑی کوشش کی کہ وہ ملٹری کورٹس کے فیصلے سنوا دیں. سپریم کورٹ نے وہ اجازت نہیں دی. اچھا سر، وہاں آ کے رک گیا. سپریم کورٹ کو، ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. وہ شیر کی طرف ہے. وہ شیر پیار سے آپ کو یوں کرتا ہو، پالتو شیر بھی یوں کرے تو پنجہ وہ سارا آپ کا جبڑا ہی لے جاتا. آپ کی طاقت آپ کی ججمنٹ میں ہے. آپ ججمنٹ دیں، یہ اوبے کرنا پڑے گا. اور ہم وکلا بھی حاضر ہیں. میں سمجھوں کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کا ذکر کیا، آپ منتخب عوامی نمائندے کو عدالت کے ذریعے گھر بھیجنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. میں تو اس کے خلاف میں نے تو اپیل بھی کی تھی اس کے فیصلے کے خلاف. اسی کو مثال بنا کے آگے لوگوں کو، منتخب نمائندوں کو گھر تو انہیں عدالت کے ذریعے بھجوانے کی ایک بات کر رہے ہیں نا. ہاں نہیں، ہم وہی کہہ سکتے ہیں، جسٹیفائی آپ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں آپ کہ وہ پریسیڈنٹ ہے، میں اس کو نظیر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ نظیر جب فوج آپ کے ساتھ ہو پھر آپ ایک ججمنٹ دے دیں وزیر اعظم کو اڑانے کی. اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو اور مخالف ہو جائے
تو آپ پھر ججمنٹ اس سے الٹی کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کنسسٹنٹ ججمنٹس دیں, کھڑے رہیں اس پہ. جو ججز ہیں یونٹی رکھیں, گھبرائیں نہیں. یہ ان کی فتح ہوگی. اس وقت ججز کی یونٹی تھی جس وقت یہ کیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی کے وقت اتحاد تھا اور فوج کے حوالے سے. یوسف رضا گیلانی کے وقت ججز میں یونٹی بھی نہیں تھی, اسی لیے تو وہ دب گئے جج, اور انہوں نے فوراً اپیل کرا کے اور اس کو پھر ڈسکوالیفائی بھی کرا. ٹیریان وائٹ کیس دوبارہ اوپن ہوا ہے.